السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرا نام ہے وہاب اور میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن پر میل کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ارسلان ہے۔ مجھے پہلی دفعہ اوبر لینے کا تجربہ کبھی نہیں بھولتا، لیکن یہ اس لیے نہیں کیونکہ یہ اچھا تجربہ تھا، بلکہ الٹا یہ بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ میں ایک 11 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے نکلا تھا اور پچھلی رات بھی صحیح سے نہیں سو سکا تھا۔ اگر میرے پاس میری گاڑی ہوتی تو بھی شاید میں اتنی تھکان میں ڈرائیو نہیں کرتا، لیکن میری گاڑی ورک شاپ میں تھی بریک کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے مجھے گھر پہنچنے کے لیے دوسرا طریقہ سوچنا پڑا۔ عام طور پر میں ٹیکسی لے لیتا ہوں، لیکن اس دن کوئی ٹیکسی رکی ہی نہیں۔ میرے دوستوں نے ہمیشہ اوبر کی تعریف کی تھی، تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ٹرائی کرنا چاہیے۔ پہلی نظر میں سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، گاڑی جلدی پہنچ گئی، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ گاڑی کے پیچھے کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ اس وقت مجھے اتنی تھکان تھی کہ میں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا، بس چپ چاپ اندر بیٹھ گیا۔ کم از کم گاڑی اندر سے صاف اور مضبوط اور مزیدار لگ رہی تھی، جو عام طور پر ملنے والی ٹیکسی سے بہت بہتر تھی۔ ڈرائیور ایک سنجیدہ آدمی لگ رہا تھا جو سیدھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا رہا بنا کچھ کہے۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک پل کے لیے شک ہوا کہ کہیں میں غلط گاڑی میں تو نہیں بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس سے پوچھا کہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں، گاڑی اچانک چل پڑی۔ میں نے سوچا شاید وہ ٹریفک میں انٹری کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ شہر کی روشنیاں دیکھی اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ بہت تیز نیند آ رہی تھی۔ اچانک ایک زور کا جھٹکا لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ گاڑی کسی گڈھے میں ٹکرائی، جس کی وجہ سے میرا سر ایک ساتھ والی کھڑکی سے لگا۔ لیکن جو سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ اتنا اندھیرا کیوں تھا۔ یہ صرف 6:30 بجے کا ٹائم تھا، یا آلموسٹ شاید 7 بج رہے تھے، لیکن باہر جیسے رات ہو گئی ہو، گپ اندھیرا۔ جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ ہم ایک سنسان راستے پر تھے جہاں صرف گھنا جنگل تھا۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں رہتا ہوں۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو یا کچھ غلط کرنا چاہتا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے بغل کی سیٹ کی طرف دیکھا۔ پہلے تو لگا کہ سیٹ خالی ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہاں کوئی ہے۔ وہ ایک عجیب سا انسان تھا، آدھا انسان آدھا سایہ، بہت پتلا جیسے ہڈی کا ڈھانچہ ہو، اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی اور چمک رہی تھیں کہ میں سوچتا رہ گیا۔ وہ مجھے ایک عجیب طریقے سے گھور رہا تھا، جیسے میری جان نکال دینی ہو اس نے۔ میں نے زبردستی اپنی آواز کو عام بنا کر کہا، ہم گھر کے پاس آ گئے ہیں، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف مجھے گھورتا رہا ایک عجیب طریقے سے۔ اور پھر اس نے بولا، آپ کے لیے ایک نئی منزل طے ہو چکی ہے، ہم وہاں پہنچنے والے ہیں۔ میری روح کانپ گئی۔ یہ نئی منزل کیا تھی؟ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ مجھے یہ گاڑی چھوڑنی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگا، لیکن صرف اندھیرا اور جنگل تھا۔ گاڑی آلموسٹ 90 سے 110 کی رفتار سے جا رہی تھی، اور ہر جھٹکے پر میری جان نکل رہی تھی۔ ایک سوچ آئی کہ گاڑی سے کود جاؤں، لیکن اس رفتار پر گرنے کا مطلب صرف موت تھا۔ میں نے ہمت کی اور کہا، کیا ہم رک سکتے ہیں؟ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ لیکن دونوں آدمی چپ رہے، جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ پھر ایک لمبا خاموشی کا وقفہ گزرا، اور اچانک ڈرائیور بولا، دوسرے بھی انتظار کر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ مجھے اور زیادہ بے چینی ہونے لگی۔ یہ دوسرے کون ہیں؟ مجھے لے جا کر کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اسی بے چینی میں ایک تیز روشنی گاڑی کے اندر چمکی۔ ایک اور گاڑی ہمارے پاس سے گزر رہی تھی۔
اس روشنی نے ایک لمحے کے لیے اس شخص کا چہرہ روشن کر دیا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، اور جو چہرہ میں نے دیکھا اس نے میری سانسوں کو روک دیا۔ اس کے چہرے پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے زبردستی اس کے چہرے کو جوڑا ہو۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ لگتا تھا کبھی پلک نہیں جھپکائی اس نے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری قسمت مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ تم ہمیں خود ڈھونڈنے آئے تھے، اس کو تم سے مل کر خوشی ہوگی، اس شخص نے دھیمی لیکن خوفناک آواز میں کہا، اور پھر اس نے اپنی سخت انگلیوں سے میرے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر ایک آواز سنائی دی، سائرن کی آواز۔ ایک پولیس کی گاڑی تیز رفتار سے ہماری گاڑی کے ساتھ پیرالل ہوئی، اور ایک افسر باہر نکلا۔ تم اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ اس وقت مجھے کچھ جا کے سکون فیل ہونے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور نے بھی بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے نہیں پتا سر، لیکن پولیس والے کی نظر مجھے دیکھ چکی تھی۔ وہ میری طرف آیا اور کہا، تمہیں پہچانتا ہوں میں، تم پر گرفتاری کا حکم ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور ہتھ کڑی پہنا دی۔ اس وقت میری حالت خوف سے بھر گئی۔ کیا یہ ایک اور چال تھی یا یہ واقعی مجھے بچا رہا تھا؟ لیکن پھر اس افسر نے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تم مدد چاہتے ہو، تمہاری آنکھوں میں یہ دکھ دور سے دکھ رہا ہے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ لوگ کون تھے، یہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے، لیکن ایک بات کا یقین ہے، اگر اس پولیس والے نے مجھے نہ روکا ہوتا تو شاید آج میں کہیں اور ہوتا یا کسی مصیبت میں ہوتا۔ اللہ کرے مجھے کبھی پھر وہ لوگ نہ ملے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ ایک اور رات تھی جب میں لیٹ نائٹ کام کر رہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی یہ کرتے ہوئے، مگر میرے گھر کا کرایہ 2 ہفتے سے ڈیو تھا، اور جو پیسے تھے میرے پاس وہ گاڑی کے ٹائر اور آئل چینج کروانے میں لگ گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ مالک مکان کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے پچھلے مہینے ہی دھمکی دی تھی کہ اگر پھر لیٹ ہوئے تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ تم سمجھ سکتے ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو میں رات بھر گاڑی چلا رہا تھا، ہر طرف کے لوگوں کو اٹھانے اور ڈراپ کرنے میں مصروف تھا۔ جوان لوگ کام کے دیوانے اور جو کھانے پینے میں مصروف تھے، صرف اس تھوڑی سی تنخواہ کے لیے۔ مگر مجھے اپنی نوکری کھونے کا رسک نہیں لینا تھا جو کہ میں صبح ٹائم کرتا تھا۔ اس نئے شہر میں آئے مجھے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے، نہ کوئی دوستی نہ کوئی رشتہ داری تھی اس شہر میں میری۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے رات میں گاڑی چلانا بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ رات کو اکثر کچھ راستے مجھے خوفناک لگتے تھے، اور وہ گہری دھند جو آسمان کو ڈھک لیتی تھی، اس میں کچھ عجیب اور بے چین کر دینے والا احساس تھا۔ تم سوچ سکتے ہو کہ تم ایک ایسے پل سے گزر رہے ہو جو دھند سے گھیرا ہو۔ ایسی حالت میں کوئی بھی ریئر ویو مرر میں دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس رات میں نے ایک کپل کو ریسٹورنٹ کے باہر ڈراپ کیا ہی تھا۔ ایک نئی رائڈ ریکویسٹ آئی۔ میں نے فون دیکھا تو لگا کہ یہ ایک عام سی رائڈ ہوگی، شاید کوئی اور ریسٹورنٹ سے نکلا ہوگا۔ جب میں نے پیسنجر لینے کے لیے ڈرائیو کیا تو دیکھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میں نے وہ دونوں آدھے گھنٹے پہلے کپل کو ریسٹورنٹ چھوڑنے کے لیے اٹھایا تھا۔ پہلے یہ ایک عجیب اتفاق لگا، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے محسوس ہوا کہ دھند اور گہری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گاڑی چلانے میں کافی پرابلم ہونی تھی۔ میں نے ہارن بجایا، دیکھا کہ کوئی ہے یا نہیں، مگر کوئی نہیں دکھا۔ میں نے فون پر لوکیشن چیک کی، سب ٹھیک تھا۔ پھر اچانک میری گاڑی کے پیچھے والا دروازہ زور سے کھلا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ہیلو،
میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ میں ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا مگر گلا خشک ہوا تھا۔ جو آدمی اندر آیا تھا وہ لمبا چوڑا تھا، چپ چاپ بیٹھا رہا، صرف سیدھا سامنے دیکھتا رہا۔ ایک بھوری سی پیپر کی تھالی اپنے بغل میں دبائے ہوئے تھا۔ کہاں ڈراپ کرنا ہے؟ میں نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ وہ آدمی رک گیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر دھیرے سے بولا، شاید غلطی ہو گئی ہے۔ پھر ایک لمحہ رک کر بولا، میں اس کپل کا دوست ہوں جو تمہاری گاڑی میں تھے۔ مجھے سن کر حیرانگی ہوئی۔ میں نے ریفلیکس سے جواب دیا، واقعی؟ اس نے بے پرواہی سے کہا، ہاں، وہ الگ الگ جانا چاہتے تھے۔ مجھے ایک دم وہ دونوں یاد آئے جو ریسٹورنٹ سے نکلنے سے پہلے ایک دوسرے سے تھوڑا لڑ رہے تھے۔ تو شاید یہ صحیح کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میں زیادہ سوچنے سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے اس کا ایڈریس GPS میں ڈالا اور گاڑی چلائی۔ کبھی کبھی پیچھے دیکھتا، مگر صرف اس لیے نہیں کہ گھبرا رہا تھا، بلکہ مجھے اس کی وہ پیپر کی تھائی عجیب لگ رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ شاید اندر کوئی غلط چیز تو نہیں، یا سینڈوچ ہے، یا کوئی اور چیز، یا پھر کوئی ہتھیار۔ اسی سوچ میں تھا کہ اچانک میرے فون وائبریٹ ہوا۔ ایک نئے اوبر ریکویسٹ آئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے، لیکن ایک اور پیسنجر اٹھانا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک اور بندہ ساتھ ہوگا، کم از کم اس عجیب آدمی کے ساتھ اکیلا نہیں رہوں گا۔ جیسے ہی نئے پیسنجر کی لوکیشن پر پہنچا، ایک لڑکی سڑک پر ایک لیمپ سٹاپ کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ گرم کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈری ہوئی ہو۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے قریب آئی، میں نے دیکھا کہ وہ پیچھے والے آدمی کو گھور رہی تھی۔ مجھے اندر سے عجیب محسوس ہونے لگا۔ میں یوزلی رائڈ شیئرنگ والوں کو پیچھے بٹھاتا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ وہ سامنے بیٹھ جائے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہیلو، مگر اس کی آواز رات کی ٹھنڈی ہوا میں کھو گئی۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی میں ڈرائیو کر رہا تھا، مجھے GPS کا ایڈریس فیملیئر لگا۔ یہ تو وہی گھر تھا جہاں میں نے پہلے والے کپل کو ڈراپ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تم اس آدمی کو جانتی ہو جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ لڑکی نے پہلے پیچھے دیکھا، پھر ایک عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں۔ مجھے لگا کہ یہاں کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ جیسے ہی گھر پہنچا، وہ آدمی پہلے اتر گیا۔ لڑکی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس 1 منٹ رکنا، ہم کچھ بھول گئے ہیں، واپس آتے ہیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی سب کچھ ایک دم خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دم سے میرے سائیڈ کا شیشہ زور سے کھڑکا۔ میں ڈر کے مارے ہل گیا۔ وہ لڑکی واپس آئی، مگر اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ جلدی چلو، میرا دوست خون میں لت پت ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ میں کنفیوز ہو گیا، مگر اس کی آواز میں جو ڈر تھا اس نے مجھے بھی ڈرا دیا۔ بہت خون بہہ رہا ہے، وہ چیخی، ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ میں نے بنا سوچے گاڑی بند کی اور اس کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر چلا گیا۔ مگر جیسے ہی میں دروازے پر گیا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ پیچھے مڑتے ہی دیکھا کہ وہ آدمی ایک چھری اٹھائے کھڑا تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے پاؤں جم گئے۔ لڑکی دھیرے سے میرے قریب آئی، ایک ٹھنڈی ہنسی کے ساتھ بولی، بھاگو۔ اور پھر ایک دم سب کچھ غلط لگنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بھاگا، مگر وہ آدمی مجھے زور سے گرا گیا۔ میں چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری آواز بند ہو گئی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ڈائننگ ٹیبل پر وہی کپل بیٹھا تھا جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ریسٹورنٹ میں چھوڑا تھا۔ ان کو رسیوں سے کرسیوں پر بٹھا کر باندھا ہوا تھا۔ ایک دم پولیس کی سائرن کی آواز آئی اور مجھے لگا جیسے امید کی کرن چمکی ہو، لیکن وہ دونوں مجرم بھاگ گئے۔ مجھے بچا لیا گیا، مگر وہ دونوں صرف 7 مہینے بعد پکڑے گئے، جب تک انہوں نے کافی لوگوں کو کڈنیپ کیا تھا۔ اس رات میں ایک اوبر رائڈ کو ایک عام سفر سمجھ رہا تھا، مگر وہ میری زندگی کا سب سے بدترین سفر بن گیا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔
جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو ایک احتیاط اور سمجھداری سے کام لینے والا سمجھتا تھا۔ چھوٹی سی بستی میں پلا بڑھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا جانتا تھا۔ وہاں بہت سی کہانیاں سنی تھی کہ کیسے چھوٹی سی لاپرواہی بھی کس قدر بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ جب نوکری کے لیے بڑے شہر شفٹ ہوا تو سمجھداری اور احتیاط کا رخ اپنے ساتھ لے آیا۔ میں ہمیشہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھتا، کئی زیادہ شور اور لوگوں سے بھرے ہوئے ہجوم والی جگہوں سے رات میں دور رہتا اور ہر وقت ہوشیار رہتا، لیکن یہ سب مجھے اس رات کے لیے تیار نہیں کر سکا جب مجھے ایک رائڈ شیئر لینی پڑی۔ آفس میں وہ دن کافی لمبا تھا جب آپ آفس میں کافی دیر تک کام کرتے ہو، وینڈنگ مشین سے سنیکس کھاتے ہو اور اسکرین کو تب تک گھورتے رہتے ہو جب تک آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو۔ جب فائنلی آفس سے نکلنے کا وقت آیا تو رات کافی ہو گئی تھی۔ اتنا تھکا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک آن لائن ایپ سے رائڈ بک کی۔ ایپ نے مجھے ایک ڈرائیور کنیکٹ کیا جس کا نام احمد تھا۔ ریٹنگ ٹھیک تھی اور پروفائل پکچر ایک عام سی تھی، ایک میڈل ایجڈ آدمی کی، چھوٹے بال اور چشمہ لگائے ہوئے۔ گاڑی کے آنے کا وقت صرف 3 منٹ کا تھا، اس لیے میں نے آفس کے لوبی میں ہی انتظار کیا۔ جب ایپ نے نوٹیفائی کیا کہ ڈرائیور آ گیا ہے تو میں باہر نکلا۔ سلور کلر کی آلٹو فٹ پاتھ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، لائسنس پلیٹ بھی میچ کر گئی اور ڈرائیور نے ہاتھ ہلا کے اشارہ کیا۔ میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، ہلکے سے سلام کیا۔ گاڑی میں ہلکی سی پرانی کافی کی بو تھی اور ریڈیو پر ہلکی سی میوزک چل رہی تھی۔ ڈرائیور نے پولائٹلی طور پر پوچھا، آپ کا دن کیسا رہا اور کیا اے سی ٹھیک ہے؟ میں نے چپ چاپ چھوٹی سی ہاں میں جواب دیا۔ اتنا تھکا تھا کہ بات کرنے کا من نہیں کر رہا تھا، صرف گھر جانا چاہتا تھا اور اس دن کو بھولنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ رائڈ کو چلتے ہوئے کب 15 منٹ ہو گئے، لیکن کچھ عجیب لگنے لگا۔ ایپ نے ایک الگ روٹ دکھایا تھا لیکن احمد ایک سائیڈ اسٹریٹس پر لے گیا۔ میں نے پہلے سوچا کہ ٹریفک سے بچ رہا ہوگا، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھے جگہ اجنبی لگنے لگی۔ شیشے سے باہر دیکھا لیکن اندھیرا تھا اور وہ جگہ کچھ زیادہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شارٹ کٹ ہے کیا؟ میں نے احمد سے پوچھا۔ احمد نے بغیر میری طرف دیکھے جواب دیا، ہاں، اس راستے پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ راستے سے ویسے بھی ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے سر ہلایا لیکن بے چینی دل میں بڑھنے لگی۔ ایپ نے تو کنسٹرکشن کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، فون پر اپنا لوکیشن ٹریکر دیکھنے لگا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ہماری کار کا ڈوٹ کسی روڈ پر نہیں بلکہ ایک خالی گرے ایریا میں دکھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے ایپ کنفیوز ہو گیا ہے، میں نے ہنسی میں کہا احمد کو۔ احمد چپ رہا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور مضبوط ہو گئے۔ یہ تو میرے گھر کا راستہ نہیں لگتا، میں نے زیادہ زور سے کہا اس بار۔ میں نے ایک جگہ چھوٹی سی اسٹاپ لینی ہے اور اس جگہ سے جلدی ہی نکل جائیں گے، احمد نے کہا، لیکن اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ یہاں سے واپس چلو، میں نے زور سے کہا۔ گاڑی رکی نہیں بلکہ ایک اور اندھیری گلی میں گھس گئی۔ گھبراہٹ میں سوچا کیا کروں، پولیس کو فون کروں یا چلتی گاڑی سے کود جاؤں؟ روکو گاڑی ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ احمد نے گاڑی نہیں روکی بلکہ اور زیادہ تیز چلانے لگ گیا۔ میں نے زندگی بھر کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑی کا لاک کھولا اور دروازے کو دھکا دیا اور روڈ پر کود گیا۔ زمین پر گرتے ہی ایک تیز درد کا جھٹکا لگا، لیکن گھبراہٹ کے زور پر میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن میں اپنا فون مضبوطی سے پکڑ کے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میرے پیچھے سے ٹائرز کے رکنے کی آواز آئی
اور تھوڑی دیر بعد ڈرائیور کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز بھی سنائی دی۔ احمد چیخ رہا تھا لیکن مجھے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں صرف بھاگتا رہا، درختوں کے بیچ سے گزر کر دل سے صرف ایک دعا کر رہا تھا کہ وہ میرے پیچھا نہ کرے۔ ہر قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی مجھے پکڑ لے گا۔ گھبراہٹ اور تھکان دونوں مل کے مجھے توڑ رہے تھے، لیکن ہر قدم زندگی اور موت کا فیصلہ لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے اپنے فون سے ایمرجنسی نمبر ملایا۔ میں مصیبت میں ہوں، میں نے ہانپتی سانس کے ساتھ آپریٹر کو بتایا۔ مجھے میرا رائڈ شیئر ڈرائیور فالو کر رہا ہے۔ آپریٹر نے مجھے لائن پر رکھا اور مجھے تسلی دینے کی کوشش کی اور پوچھا کہ میری لوکیشن کیا ہے۔ تبھی میں نے اس کو اپنی لوکیشن بتائی۔ میں ایک گرے ہوئے درخت کے پیچھے جا کے چھپ گیا، اپنی سانس سنبھالتے ہوئے کان لگائے سنتا رہا کہ احمد کی کوئی آواز آئے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، وہاں کی ہر ایک چیز بھیانک شکل کی لگ رہی تھی۔ آخر کار وہ جگہ خاموش تھی اور مجھے احمد کی آواز سنائی نہ دی۔ کتنا وقت گزر گیا مجھے یاد نہیں، ہر پل ایک گھنٹہ لگ رہا تھا، لیکن پھر دور سے پولیس کی ریڈ اور بلو لائٹ چمکتی نظر آئی۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ پولیس کی ہیڈ لائٹس نے جنگل کے اندھیرے کو روشن کر دیا اور میں اپنی جگہ سے بھاگ کر ان کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری آواز تو بالکل ہی بند ہونے والی تھی۔ پولیس نے مجھے سنبھالا، لیکن جب انہوں نے ایریا سرچ کیا تو نہ احمد ملا اور نہ اس کی کار کا کوئی نشان۔ اس رات میرے خواب خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے دن میں نے رائڈ شیئر کمپنی سے کمپلین کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جس ڈرائیور کا اکاؤنٹ مجھے اسائن کیا گیا تھا وہ احمد نہیں تھا۔ کسی نے میری رائڈ ریکویسٹ کو انٹرسیپٹ کیا اور اسی ماڈل کی کار لے کر مجھے پک کرنے آ گیا تھا۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص کیا چاہتا تھا، لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی۔ اب جب بھی میں کسی گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو ہر ڈیٹیل کو 2 بار چیک کرتا ہوں۔ کیا پتا کون کتنی اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔